بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو غسل جنابت۔ اب تک ہماری گفتگو ہوئی پہلے مرحلے میں جنابت کے موضوع میں، اور وہ چیزیں کہ جو حرام ہیں جنوب کے لیے، اور پھر ہم نے بیان کی وہ چیزیں کہ جو مکروہ ہیں جنوب کے لیے، اور اب گفتگو ہے خود غسل جنابت کے بارے میں۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ غسل جنابت بنفسہ ہی مستحب ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کام انجام دینا ہو کہ جو بغیر غسل جنابت کے جائز نہیں، تو اس کام کو انجام دینے کے لیے واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ نماز بغیر غسل جنابت کے نہیں ہو سکتی۔ فرض کریں کوئی شخص جنوب ہو جائے رات کے کسی حصے میں، تو کیا اس پہ غسل جنابت فوراً واجب ہے؟ کہا جائے گا فوراً واجب نہیں، البتہ بہتر ہے کہ جلدی کرے۔ لیکن نماز ادا کرنے کے لیے، یعنی جب نماز فجر اسے پڑھنی ہو تو اس نماز کو ادا کرنے کے لیے اس پر واجب ہو جائے گا کہ پہلے غسل جنابت انجام دے پھر نماز پڑھے۔ پہلے مرحلے میں جانب توجہ رہے کہ غسل جنابت بنفسہ ہی مستحب ہے۔ ان کاموں کو انجام دینے کے لیے کہ جو بغیر غسل جنابت کے حرام ہے ان کا انجام دیا جانا، ان کاموں کے لیے اس کا انجام دینا واجب ہے۔ اور اگر کوئی ان کاموں کو انجام دے بغیر غسل کے تو وہ حرام کا مرتکب ہوا، یعنی اس نے حرام کام کیا۔ اور اگر وہ غسل نہ کر سکے تو اس پر واجب ہے کہ غسل کے بدلے تیمم کرے، اور یہ تیمم کے موضوعات سابقہ نشستوں میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور تیمم کے مسائل اور غسل کے بدلے تیمم کے کیا مسائل ہیں وہ سب آپ تیمم کے موضوع میں دیکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے وقت سے پہلے غسل کرنا چاہے تو کیا نیت کرے، اور اگر نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو تو وہ کیا نیت کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں جائز ہے اس کے لیے، اور عموماً مومنین کو یہی کرنا چاہیے، وضو کے مسئلے میں بھی اور اسی طرح سے غسل کے مسئلے میں بھی، کہ چاہے وقت داخل ہوا ہو نماز کا اور چاہے وقت داخل نہ ہوا ہو، دونوں صورتوں میں فقط نیت کریں قربت کی، یعنی میں غسل کرتا ہوں۔ اب جو بھی غسل ہے اس کو ذہن میں رکھیں کون سا غسل ہے، قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے لیے۔ واجب یا مستحب کا ذکر نہ کرے کافی ہے، لیکن اگر وقت داخل ہو چکا ہو تو وہ واجب کی نیت کر سکتا ہے۔ اب فرض کریں کسی نے واجب کی نیت سے غسل جنابت کیا، اور بعد میں اسے پتا چلا ابھی تو وقت نماز شروع ہی نہیں ہوا، تو کیا اس کا غسل صحیح ہے؟ اس کا غسل صحیح ہے۔ بس بہتر یہ ہے کہ نہ مستحب کہے اور نہ واجب کہے، جب بھی غسل کرے جب بھی وضو کرے فقط یہ نیت کرے کہ میں وضو کرتا ہوں، یا یہ کہ میں غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اب یہاں سے گفتگو تقسیم ہوتی ہے غسل جنابت کس طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو وضو کے موضوع میں بھی یہ موضوع آئے گا کہ وضو دو طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے غسل بھی دو طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے، غسل ترتیبی اور غسل التماسی۔ غسل ترتیبی کیا ہے؟ غسل ترتیبی یہ ہے کہ جسم کے حصوں کو ترتیب سے دھویا جائے۔ غسل التماسی کیا ہے؟ غسل التماسی یہ ہے کہ پورے جسم کو ایک دفعہ پانی میں ڈبویا جائے غسل کی نیت سے۔ التماسی میں دوبارہ ایک ذکر آئے گا کہ جسم کے حصوں کو الگ الگ بھی ڈبو کے دھویا جا سکتا ہے، وہ موضوع دوبارہ بیان کریں گے۔ بس پہلے موضوع میں گفتگو یہ ہے کہ غسل ترتیب سے کیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے التماسی بھی کیا جا سکتا ہے۔ غسل ترتیبی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سر دھونا ہے، اور سر دھونے کے بعد دائنا حصہ۔ اب جب دائنا حصہ کہا جائے اور جب سر کہا جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ بس جب کہا جائے سر، چہرہ اور گردن، یعنی پورا سر، آگے کا حصہ، دائنا حصہ، بائنا حصہ اور پوری یہ گردن تک، یہ پورا حصہ دھونا ہے غسل کی نیت سے۔ اور اس کے بعد پورا سیدھا حصہ
یعنی سیدھا ہاتھ سیدھا پاؤں، پورا آگے کا سیدھا حصہ، اسی طریقے سے پورا پیچھے کا سیدھا حصہ. اور احتیاط یہ ہے کہ کچھ حصہ زیادہ دھویا جائے تاکہ یقین ہو جائے یہ حصہ جو واجب تھا وہ ہم نے دھو لیا ہے، اور یہ یقین حاصل ہوگا کس چیز سے کہ تھوڑا سا اس حصے کو بھی دھویا جائے، اور درمیانی حصے کو ہر دفعہ دھویا جائے. یعنی جب دائنا حصہ دھوئیں اس وقت بھی دھوئیں، اور جب بائنا حصہ دھوئیں تو اس وقت بھی دھوئیں. یہ احتیاط ہے خصوصاً مردوں کے لیے. بس پہلے مرحلے میں سر اور گردن اور چہرہ اور پورا سر اور گردن، دائنا حصہ بائنا حصہ، یہ سب کچھ. البتہ اندر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ظاہری حصہ ہو کافی ہے. اسی طریقے سے کان کے اندر تک پانی نہیں جانا ہے، یہ جو ظاہری حصہ ہے یہاں تک پانی جانا چاہیے. اسی طرح سے ناک کے اندر تک پانی نہیں لے جانا ہے، لیکن یہ جو ظاہری حصہ ہے یہاں پر جانا چاہیے. اور تمام وہ شرائط کے جو وضو کے لیے ہیں، تقریباً وہ ساری شرائط غسل کے بھی صحیح ہونے کے لیے ہیں. صرف ایک شرط ایسی ہے کہ جو غسل میں ضروری نہیں ہے، اور وہ ہے پانی کا اوپر سے نیچے لے جانا. وضو میں ضروری ہے کہ پانی اوپر سے نیچے کی جانب آئے ہاتھ دھوتے میں، اسی طریقے سے چہرے سے اوپر سے نیچے کی جانب آئے، لیکن غسل میں ضروری نہیں ہے. لیکن احتیاط یہی ہے کہ غسل میں بھی پانی اوپر سے نیچے آئے تو بہتر ہے، اور اس احتیاط کو حد الامکان ترک نہ کیا جائے. بس اس مسئلے کو بیان کر کے اگر بہت جرنلی گفتگو کی جائے احتیاط کے مطابق تو کہا جائے گا تمام وہ شرائط کے جو وضو کے لیے ہیں تمام وہی شرائط ہیں غسل کے لیے. وہ کیا شرائط ہیں؟ پانی پاک ہو، پانی مباح ہو، جس جگہ غسل کیا جائے وہ جگہ مباح ہو، یعنی چوری کی نہ ہو، قبضے کی نہ ہو، اور اگر ہوٹل ہے اور اگر کرائے کا گھر ہے تو اس کا کرایہ نہ دینے کی نیت نہ ہو. مثال کے طور پہ کسی ہوٹل میں گئے اور ارادہ یہ ہے یہاں کرایہ نہیں دیں گے، اگر وہاں پر غسل کیا تو وہ غسل باطل ہوگا. اور تفصیل سے یہ گفتگو ہم نے وضو کے موضوع میں کی ہے. اسی طریقے سے وہ گھر کے جہاں پر وارثوں کا حق مار لیا جاتا ہے وہاں بھی غسل نہیں ہو سکتا، جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، بہنوں کا حق مارنا، بھائیوں کا حق مارنا. بس جہاں بھی کسی کو میراث سے محروم کیا جائے تو جب تک صاحب میراث کی اجازت نہ ہو، جب تک اس کو اس کا حق نہ دیا جائے، اس وقت تک اس گھر میں نہ غسل ہو سکتا ہے، نہ وضو ہو سکتا ہے، اور نہ ہی نماز ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اعضائے غسل پاک ہوں، اعضائے وضو پاک ہوں، کوئی چیز چپکی ہوئی نہ ہو. یہ شرط وضو میں بھی ہے اور یہ شرط غسل میں بھی ہے. مثال کے طور پہ اتنا تیل نہ لگا ہوا ہو جو پانی نہ پہنچنے دے، کسی قسم کی نیل پالش خواتین کی نہ لگی ہو کہ جو پانی نہ پہنچنے دیں. اسی طریقے سے کوئی بھی ایسی رکاوٹ نہ ہو کہ جو پانی نہ پہنچنے دے. البتہ بعض دفعہ چیزیں لگی ہوتی ہیں اور ان سے کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. مثال کے طور پہ دو مثالیں ہم دیتے ہیں. فرض کریں کسی کے ہاتھ پہ آئل پینٹ لگا ہے، یہ آئل پینٹ پانی نہیں پہنچنے دے گا، بس یہ چھڑانا ہوگا. کسی کے ہاتھ پہ فرض کریں سادہ سا چونا لگا ہوا ہے یا تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی ہے، تو یہ مٹی یا چونا، البتہ چونے سے مراد وہی سادہ چونا کہ جو دیواروں کو وائٹ واش کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ رکاوٹ نہیں بنتا. اگر وہ معمولی سا چونا لگا ہوا ہے تو کہا جائے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح سے انک بھی، بال پوائنٹ کی انک ایسی ہے جو رکاوٹ بنتی ہے، وہ چھڑانی ہوگی. لیکن فاؤنٹین پین کی انک فقط رنگ کی صورت میں ہوتی ہے، وہ رکاوٹ نہیں بنتی. مہندی کا مسئلہ آتا ہے کہ اگر سادی مہندی ہے تو وہ رکاوٹ نہیں بنتی، لیکن کون مہندی بعض اس قسم کی ہوتی ہیں کہ جن میں ایک لیئر بن جاتی ہے. بس اگر لیئر بن رہی ہے تو اس لیئر کو چھڑانا ہوگا، اور اگر فقط وہ رنگ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیئر کے بارے میں بھی خواتین میں دو رائے مشہور ہیں. کچھ کہتی ہیں کہ وہ الگ سے ایک لیئر ہے، کون مہندی میں کیسا کیمیکل ڈالا جاتا ہے جو لیئر بن جاتی ہے، بس وہ چھڑانی ہوگی. لیکن کچھ خواتین کہتی ہیں کہ لیئر بنتی نہیں ہے، در حقیقت کوئی ایسا کیمیکل ڈالا گیا ہے کہ وہ کھال کو اتار رہا ہوتا ہے. وہ لیئر در حقیقت کھال کی ہوتی ہے، نہ کہ کوئی باہر کی لیئر. بس اگر کوئی ایسا کیمیکل ہے کون مہندی میں جو کھال کی لیئر اتر رہی ہے اور کسی کو یقین ہے کہ یہ کھال اتر رہی ہے، کوئی اور لیئر نہیں ہے سریش وغیرہ کی، تو پھر وضو صحیح ہوگا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس نے کون مہندی لگائی ہے وہ خود تحقیق کرے کہ اس وقت پانی کھال تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے. اور باقی وہی شرائط کہ جو وضو میں ہیں، اور درس وضو کو آپ تفصیل سے دیکھیں جو شرائط ہیں، انہی میں سے ایک شرط ہے کہ برتن مباح ہو. اور پھر ہم برتن کی جانب توجہ دلائیں کہ فرض کریں کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ سارے برتنوں پہ قبضہ کر لے اور کہے کہ بہنوں کا حق نہیں ہے، تو اس برتن سے غسل نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے سونے چاندی کا برتن نہ ہو. یہ بھی وہی موضوع ہے جو پہلے وضو میں ہم بیان کر چکے ہیں. بس یہ ہم نے دوبارہ بیان کر دیا
لیکن اس موضوع کو تفصیل سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وضو کے موضوع میں دیکھیں کہ وضو کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ بس یہ طریقہ تھا غسل ترتیبی کا کہ پہلے سر اور گردن اور اس کے بعد سیدھا پورا حصہ ہاتھ اور پاؤں اور آگے پورا حصہ پیٹ کا یہ آدھا حصہ، اسی طرح سے پیٹھ کا آدھا حصہ اور حتیٰ پاؤں کے تلوے، یہ سب کچھ دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد الٹا حصہ، اور جب یہ اس طریقے سے غسل ہو گیا تو کہا جائے گا کہ اس شخص نے غسل جنابت کو یا جس غسل کی نیت کی انجام دے دیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز بتاتے چلیں کہ جتنے بھی غسل ہیں وہ اسی طریقے سے ہوں گے، چاہے وہ واجب غسل ہوں، چاہے وہ مستحب غسل ہوں، اور چاہے وہ میت کا غسل ہو۔ پس اگر آپ میت کو بھی غسل دینا چاہیں ترتیب یہی رہے گی کہ پہلے اس کا سر اور گردن اور اس کے بعد پورا سیدھا حصہ آگے اور پیچھے اور ہاتھ اور پاؤں، پھر اس کے بعد اس کا الٹا حصہ یعنی بایاں حصہ۔ اگر غسل کے بعد کسی کو شک ہو کہ میں نے سر اور گردن کا کچھ حصہ دھویا یا نہیں دھویا، یا اسی طریقے سے سیدھی طرف یا الٹی طرف کے بارے میں اسے شک ہو، تو جس چیز کے بارے میں جس جگہ کے بارے میں اسے شک ہے اسے دھوئے اور اس کے بعد والے حصے کو بھی دھوئے۔ مثال کے طور پہ سر و گردن کے بارے میں شک ہے تو سر و گردن کو دھوئے، پھر سیدھی طرف اور پھر الٹی طرف کو دھوئے۔ اگر سیدھی طرف کے بارے میں شک ہے تو پھر پہلے سیدھی طرف کو دھوئے، کیونکہ سر و گردن کا دھویا جانا اس کے نزدیک کنفرم ہے۔ سیدھی طرف کے بعد الٹی طرف کو یعنی بائیں طرف کو دھوئے، اور اگر بائیں طرف کے بارے میں شک ہے تو بائیں طرف کو خالی دھو لے۔ اسی طریقے سے اگر دوران غسل سے شک ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں بھی اسی طریقے سے کام کو انجام دے۔ فرض کریں غسل کے دوران یعنی جب ہم سیدھی طرف دھو رہے تھے ہمیں شک ہوا سر کے فلانے حصے میں پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، تو بہتر ہے کہ وہاں بھی پانی پہنچا لے۔ اسی طریقے سے اگر الٹی طرف کو دھو رہے تھے اور سیدھی طرف کے بارے میں شک ہوا تو پہلے ہم سیدھے حصے کو دھو لیں اور یقین کر لیں، پھر بائیں طرف آئیں۔ یہ کام احتیاط کے مطابق ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔